حضرت سیدنا احمد بن اسحاق علیہ رحمۃ اللہ الرزاق فرماتے ہیں کہ میرا بھائی باوجود غربت رضائے الہی کے لیے ہر سال بقرہ عید میں قربانی کیا کرتا تھا۔ یعنی میرا جو بھائی تھا وہ غریب تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہر سال بقرہ عید پر قربانی کیا کرتا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد میں نے ایک دن اسے خواب میں دیکھا کہ قیامت برپا ہے۔ اسے میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت برپا ہے اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل آئے ہیں۔ یکا یک میرا مرحوم بھائی بھی ابلق یعنی 2 رنگے چت کبرے گھوڑے پر سوار نظر آیا۔ اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے گھوڑے تھے۔ میں نے پوچھا یا اخی ما فعل اللہ تعالی بکا، اے میرے بھائی تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا، اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا کس عمل کے سبب؟ یعنی کون سا تیرا ایسا نیک عمل تھا جس کی بنیاد پر اللہ پاک نے تجھے بخش دیا، معاف کر دیا؟ تو وہ فرمانے لگے، کہا کہ ایک دن میں ایک غریب بوڑھیا کو میں نے کچھ 1 درہم دیا تھا، وہی کام آ گیا۔ 1 درہم میں نے ایک غریب بوڑھیا کو، مسکین بوڑھیا کو، بیچارگی کی ماری ہوئی بوڑھیا کو میں نے 1 درہم دے دیا تھا، وہی کام آ گیا۔ پھر اس حضرت احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں کہ یہ گھوڑے کیا ہیں؟ یہ گھوڑے جو ہیں یہ کیا چیزیں ہیں اور یہ کیوں ہیں؟ فرمانے لگے کہ یہ سب میری بقرہ عید کی قربانیاں ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ سب میری بقرہ عید کی قربانیاں ہیں اور جس پر میں سوار ہوں۔ یعنی ایک جرمٹ تھا کس کا؟ گھوڑوں کا، اور ایک کے اوپر گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور باقی جو تھے اس گھوڑے کے ساتھ تھے، یعنی لشکر تھا گھوڑوں کا۔ کہنے لگے کہ یہ جو گھوڑے ہیں یہ میری قربانیاں ہیں اور جس کے اوپر میں سوار ہوں یہ وہ قربانی ہے جو سب سے پہلے میں نے دی تھی۔ تو پتہ کیا چلا کہ اس طرح یہ جو گھوڑے جو ہم قربانی کرتے ہیں، جو جانور کرتے ہیں، یہ بروز قیامت ہمارے لیے ذریعہ نجات بھی بنے گا، یہ وہاں ہماری مدد بھی کریں گے، اور بعض روایتوں کے مطابق ہم اس کے اوپر سوار ہو کر کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر وہی پوچھتے ہیں حضرت احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اپنے بھائی سے پوچھتے ہیں کہ اب کہاں کا عزم ہے، یعنی اب کہاں کا ارادہ ہے، اب کہاں جانا ہے؟ تو کہنے لگے کہ میں جنت میں جا رہا ہوں۔ میں کہاں جا رہا ہوں؟ جنت میں جا رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر کے وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، غائب ہو گئے۔ تو سبحان اللہ، جو بندہ قربانی کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو بڑی دولتوں سے، بڑے اعزاز سے نوازتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں قربانی کرنی چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم غریب ہیں یا ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اگر مالی کے نصاب ہیں تو ہمیں قربانی ادا کرنی چاہیے۔